بدھ کے دن جامعہ ضیاء العلوم کے طلباء کی تقریری مشق کے لیے بزم منعقد ہوتی ہے۔ تاکہ طلباء کو بولنے کا، تقریر کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ وہ آ جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تقریر، خطابت خدا داد ملکہ ہے۔ اللہ یہ ملکہ اکثر لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اور تقریر کے اس ملکہ کو جو چیز جلا بخشتی ہے، بلندی عطا کرتی ہے، وہ ہے مطالعہ۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کے قرآن کا۔ موضوع کے مطابق قرآن کی آیتوں کو دیکھا جائے، قرآن میں پیش کردہ واقعات کو دیکھا جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ سیرت کے عنوان پر 20 کتابیں اپنا موضوع ان میں سے تلاش کیا جائے۔ اگر عربی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان پر آپ کا عبور نہیں ہے تو پھر معارف الحدیث ہے اردو میں، اس کے مختلف ابواب ہیں۔ اپنا موضوع اس میں تلاش کر لیا جائے۔ یہ جو قرآن نے مختلف انبیاء کے، اولیاء کے قصے نقل کیے ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، اصحاب کہف، ذوالقرنین، اس کے لیے سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ مولانا حفظ الرحمن سہاروی کی رحمت اللہ علیہ، اس کا نام ہے قصص القرآن۔ وہ بڑی تحقیقی کتاب ہے، بڑی علمی کتاب۔ میں نے
جو خطبات بندیالوی کی 2 جلدیں انبیاء کے واقعات پر لکھی ہیں، وہ اسی سے ماخوذ ہیں۔ غالباً جلد نمبر 8 اور جلد نمبر 9 ان واقعات کو بیان کرنا ہو، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا۔ یہ جو کئی خطیبوں نے خطبات لکھے ہیں، ڈھیر سارے، انہیں پڑھ کر ہو بہو وہی تقریر کرنا یہ آپ کی صلاحیتوں کو ضائع کر دے۔ کہ خطبات کو دیکھا وہی چیز بیان کر، اپنے دماغ سے، فہم سے، علم سے اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کریں۔ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا مفہوم تو بیان کریں، لیکن اس میں کوئی نئی چیزیں اپنے طور پر اضافہ کریں جو آپ کے علم میں ہے۔ تو اس طرح جو تقریر کرنے کا ملکہ ہے اس کو یقیناً جلا ملے گی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا، آج پھر کہتا ہوں، نہیں مانو گے تو آپ کی مرضی۔ کسی خطیب کی نقالی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو کوئی بندہ آپ کو نہیں سرائے گا، کہے گا یہ فلاں خطیب کی نقالی کر رہا ہے، اس نے اس کی کیسٹیں سنی ہوں گی، وہی تقریر یہ دہرا رہا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ نقالی نہیں کرنی، اپنا نام پیدا کرو، اپنا نام، اپنا لہجہ، اپنی طرز جو اللہ نے دی ہے، جو لہجہ اللہ نے دیا ہے۔ نقال بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اصل خطیب کو جن لوگوں نے سن رکھا ہوتا ہے، جب کوئی خطیب اس کی نقل اتارتا ہے تو لوگ ہنس رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے اصل کو سن رکھا ہے۔ ان کے ذہن میں جا رہا ہے کہ یہ اس کی نقل اتار رہا ہے، اس کی اپنی تو بات بھی کوئی نہیں، اپنی صلاحیت بھی کوئی نہیں۔ اپنا رنگ پیدا کریں، اپنا رنگ۔ یہ تو چند باتیں میں نے اس بزم کے حوالے سے کی۔ جو اچھے بچے ہیں، بولنے کا سلیقہ ہے، تقریر کرنے کا ملکہ ہے، لہجہ اچھا ہے، انداز اچھا ہے، اللہ تعالی سب کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ ہمارے اس ملک میں خطابت کا کوئی معیار نہیں۔ ہم نے نامیر سے بھاگے ہوئے طالب علم جنہیں تقریر کرنے کا شوق ذوق تھا ہے، ان کے نام کے ساتھ خطیب یورپ و ایشیا لکھا ہوا دیکھا۔ علامہ کی جو بات ہے، ہن وٹا پٹو تے تھلو علامہ نکل آن،
تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو خطابت کا جو معیار ہے نا وہ ہمارے ملک میں نہیں، نہ جہلاء میں نہ علماء۔ علماء کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس پانی میں ہے، کتنے پانی میں۔ بس آواز اچھی ہونی چاہیے، طرز اچھی ہونی چاہیے، ایکٹنگ وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایکٹنگ قسم کے جو خطیب ہیں یہ بالکل سرخی پاؤڈر لگا کے سٹیج پہ آتے، نہا دھو کے خوشبو تیل لگا کے سرما ڈال کے دولہا بن کے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے اور یہ شکل یہ لوگوں پہ اثر ڈالے، لوگوں پر اثر ڈالے گا آپ کا علم، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کے دلائل، آپ کا موضوع کے ساتھ آپ کی مطابقت، وہ سامعین پر اثر ڈالے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ خطیب بنیں، اچھی تقریر کریں، لیکن اسے ثانوی درجے پہ رکھیں، ثانوی درجے پہ۔ پہلا درجہ جو ہے نا وہ ہے تدریس، اچھا مدرس بننا، اسے ٹارگٹ بنائیں۔ یہ جو سکول کے بچے ہوتے ہیں میٹرک، اس میں وہ ٹاپ کرتے ہیں، ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں بیرسٹر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں فوج میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ جو دینی مدارس کے طالب علم ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا ٹارگٹ ہے، کیا منزل ہے جس کی طرف سفر جاری ہے؟ 8 سال سفر کرنا ہے اور اس نشانے پہ پہنچنا ہے، وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ کوئی متعین کیا آپ نے ذہن؟ اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی مسجد میں الم تری کیف سے نمازیں پڑھانی، کہیں امام بن جانا، یہ تو کوئی منزل نہیں۔ یہ جتنے بالغ آپ ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں، اب آپ نمازیں نہیں پڑھا سکتے، آپ کو قرآن کی صورتیں نہیں یاد۔ اگر 8 سال دھکے کھانے کے بعد بھی وہی کام کرنا ہے تو اب وہی کرو۔ امامت، کہیں مؤذن بن جانا، ایک ٹارگٹ تو بنائے نا، نشانہ، منزل، کہ میں جا رہا ہوں، میں نے اس منزل پہ پہنچا۔ آج میرے اس بیان سے کتنے طالب علم سوچ بچار کر کے ٹارگٹ بنائیں گے کہ میری منزل یہ ہے کہ میں نے ایک قابل اور اچھا مدرس بننا، اور وہ بھی ایسا کہ میں شیخ الحدیث کے درجے پہ جاؤں۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں ایسا مفتی بننا چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ جس میں میں رہتا ہوں، گھر ہمارا، اس کے اردا گرد 40-50 گاؤں شہر جو ہے نا وہ فتوے کے لیے میرے پاس ہے۔
مجھے ڈھونڈیں، ان سے فتویٰ لینا، میں اتنا اچھا مفتی بننا چاہتا ہوں۔ تو کوئی ٹارگٹ تو بنائے نا۔ اگر اس پر آپ غور کریں، اگر آپ ایک قابل مدرس، شیخ الحدیث، مفتی بنتے ہیں، اس طرح کے لوگ آپ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کتنے خوش ہوں۔ ان کا سر تو آسمان پہ جا لگے گا کہ میرا بیٹا، یہ 40 گاؤں کے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ واقعی جو میں نے اپنے بیٹے پہ پیسہ خرچ کیا تھا وہ رائے گاہ نہیں گئے، کام آ گیا، میرا بیٹا بڑا قابل ہے۔ لوگ آپ کے باپ کا تعارف کروائیں آپ کے ذریعے کہ یہ صاحب جو ہے نا، یہ فلاں مفتی صاحب کے والد ہیں۔ اس باپ کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس ماں کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بلکہ پوری برادری، پورا خاندان۔ تو ٹارگٹ تو بنائیے نا، مایوس کیوں ہیں؟ احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہیں آپ کہ میں کچھ نہیں بن سکتا جی، بس میں ہی رانا جی، جہاں ہوں جی بس اتنا ہی ہے؟ یہ کون سی بات؟ یہ جو آپ کے مدرس ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، یہ ماں کی پیٹ سے پڑھ کے آئے، ان کے پاس علم لدنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ انسان نہیں ہے؟ آپ بھی انسان نہیں ہیں؟ اگر یہ اس مرتبے پہ پہنچ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ آپ بھی اس مرتبے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو ٹارگٹ بنا کے آپ سفر کریں گے، اس کے لیے ابھی سے اپنے مزاج میں تبدیلی لانا ہوگی۔